لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ماہ ذی قعدہ 1437 ہجری کا تیسرا جمعہ ہے، اور غالباً تاریخ کیا ہے؟ 15 ذی قعدہ ہے، اور انگریزی تاریخ 19 اگست 2016۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی قرآن کریم کی سورہ یاسین کی یہی آیتیں پڑھی تھیں، اور اس سے پہلے جمعہ پہ بھی، اور اب
اگلا جمعہ جو آئے گا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا ذکر ہوگا، اور پھر بعد میں عید الاضحیٰ کا بیان ہوگا۔ اس لیے یہ مضمون جو چل رہا ہے میں آج کے جمعے میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور مکمل کیا ہمارے ذہن میں جو اصل میں ایک خاکہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں مطمئن ہو جاؤں کہ میں نے اس کو بیان کر دیا، یہ مجھے نہیں پتا کہ بات کہاں سے نکل جاتی ہے، کہاں تک چلی جاتی ہے، اور اسی میں وقت بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک ان آیتوں کے بارے میں اپنے طور پہ مطمئن نہ ہو جاؤں، یہ میں اپنے ذوق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کی تکمیل کے لیے کوئی نشان لگانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بس یہاں تک بیان ہو گیا تو مکمل ہو گیا۔ اللہ کا دین ہے، جتنا بھی بیان کرتے ہوئے چلے جائیں، لیکن بہرحال اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرورت رہ جاتی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں اہل جنت کا ذکر ہے، اور جنت اور جہنم کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ دو مقام ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں، آخرت میں ہیں، جنت بھی جہنم بھی، اور یہ دونوں کے دونوں مقام جو ہیں یہ دار الجزا کہلاتے ہیں۔ ان دونوں مقامات پر وہ بدلہ دیا جائے گا کہ جو دنیا کے قیام میں ہمارا اور آپ کا جو عمل ہے، جو طرز ہے، جو طریقہ ہے، جو سوچ اور فکر ہے، جو نظریہ ہے، ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ اور میں یہ بات پہلے عرض کر دوں، یہ میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں، لیکن کبھی کسی نے میری اصلاح نہیں کی، شاید ضرورت نہ ہو، اگرچہ میں اس کا محتاج ہوں کہ میری اصلاح کر دی جائے۔ اگر کوئی اہل علم بیٹھے ہیں، کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے تو مجھ سے بعد میں بات کر لیں، لیکن عمل اور عقیدہ، میں اس بات کو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ عمل کی کوتاہی اور غفلت کو تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، ممکن ہے کہ معاف فرما دیں، لیکن عقیدے کی خرابی کو نہیں بخشیں گے۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، توحید کے مطابق ہو، توحید خالص۔ عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات بھی ہو جائے تو صاحب کوئی نہیں ہے فکر کی بات، نہیں، عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور عقیدہ ظاہر ہے کہ بنیادی چیز ہے، ورنہ عمل کے اعتبار سے تو کبھی کبھی ہندو مسلمان سے آگے نکل جاتا ہے۔ شاید مسلمان میں وہ خوبیاں نہ ہوں جو کسی ہندو میں ہیں، عیسائی میں ہیں، پارسی میں ہیں، یا دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں ہیں۔ خرابی اگر ہو تو مسلمان میں بھی ہو سکتی ہے، اچھائی اگر ہو تو غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اہل ایمان اور مسلمانوں کی کامیابی ظاہر ہے کہ عقیدے کے اوپر ہے۔ عمل کی کوتاہی بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، شاید سزا بھی ملے گی تو سزا بھی عارضی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرمائے۔ لیکن عمل کی کوتاہی اور عمل کے اندر اگر نقص اور خرابی ہوگی تو ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنا عقیدہ درست کیا جائے۔
اب میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں کہ صاحب عقیدہ درست کیسے ہوتا ہے. میں ایک شعر پڑھ دیا کرتا ہوں اپنے والد سے سنا ہوا، جب میں پڑھوں گا تو آپ سب کو یاد آ جائے گا. بس یہ عقیدے کا بیان اتنا ہی سا ہے، اس کو کسی نے سمو دیا اس شعر کے اندر. غالباً مولانا ظفر علی خان کا یا مولانا محمد علی جوہر کا یہ شعر ہے. فرمایا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ کا ہر طور طریقہ اور عمل آپ کا اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور نظریہ آپ کا بالکل درست اور خالص ہو. لیکن ایک بات اور بھی، عمل کی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، لیکن بندے کی اگر حق تلفی کی ہے تو وہ معاف نہیں فرمائیں گے. آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، حاجی ہیں، تبلیغی ہیں، جہادی ہیں، عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، حتیٰ کہ صحابی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام نبی اور پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے اس دنیا میں، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ وہ سب معصوم عن الخطا تھے، وہ گناہ سے پاک تھے، اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ کر دیا تھا. لیکن صحابہ سے لگا کر اگر آج تک دیکھا جائے تو بہرحال کسی بھی منصب کے اوپر ہیں، اگر بندے کا حق مارا ہے، حقوق العباد کی حق تلفی ہوئی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ بری ہے. فرمایا کہ میں اپنے معاملے میں تو آپ کے ساتھ رعایت کر دوں گا، لیکن بندے کا حق میں نہیں معاف کروں گا، میں کر سکتا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سب سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ مومن ہیں، صحابی ہیں، عالم ہیں، کوئی بھی ہے، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، 50 سال سے روزے رکھتے آ رہے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غرضے کی جتنی بھی نیکیوں کے کام ہیں، خیر خیرات، تلاوت قرآن. لیکن اگر آپ نے کسی بندے کا حق مارا، اس کا حق چھینا، اس کی حق تلفی کی، اور بندے بھی کون؟ ماں اور باپ، بیوی اور بچے، پڑوسی. اگر آپ دکاندار ہیں تو گاہک وہ بھی بندہ ہے. غرض ہے کہ دنیا کے قیام میں آپ جب کسی بندے کا حق ماریں گے یہ معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری طرف سے تو تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ بندے کا تم نے حق مارا تھا وہ ادا کر دو تو تمہارا راستہ کھل جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مومن اور مسلمان عقیدے کی اصل درستی ہونی چاہیے، عقیدہ صحیح ہو. عقیدے کو آپ چیک کراتے رہیں، جیسے آپ سے کہا جاتا ہے کہ صاحب شوگر چیک کرائیے، اپنا ECG کرائیے، اپنا جو بھی کچھ ڈاکٹری میں آپ کو پابند کیا جاتا ہے، تو آپ اپنا عقیدہ بھی درست کرائے کیجیے. بہرحال میں اس پر اب زیادہ کلام نہیں کروں گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل جنت کا ذکر ہے،
اس لیے کہ دنیا میں جنہوں نے نیک کام کیے اور اعمال صالحہ کیے، اللہ کی فرما برداری کی، دنیا کی لذتوں کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا اور حرام اور ناجائز سے بچے، اب اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا مقام دیں گے۔ اور یہ اللہ کی گویا شان انصاف کے خلاف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بدلہ نہ دیں۔ نیکی کا بدلہ بھی ہے، برائی کا بدلہ بھی ہے۔ اسی لیے جنت اور جہنم کو بنایا ہے، یہ ہمیشہ کا مقام ہے۔ شکم مادر میں انسان رہتا ہے 8 مہینے اور پھر باہر آ جاتا ہے۔ جب شکم مادر میں ہم تھے، آپ تھے، اب بھی ہوں گے، تو یہاں کا قیام بس اتنا ہی ہے، 8-9 مہینے کا قیام ہے۔ اب اس انسان کو، بشر کو باہر آنا ہے۔ یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کوئی ساری عمر کے لیے ماں کے پیٹ میں نہیں رہتا، ایک عارضی مدت ہے اور پھر اس کو دنیا میں آنا ہے۔ اور دنیا کا قیام، دنیا میں آنے کے لیے وہ اگرچہ تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ روتا ہوا اور چلاتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، کوئی اس کو کسی نے مارا نہیں ہے، کوئی کیل کانٹا نہیں تھا جو چبھ گیا، کوئی سوئی نہیں چبھی، اتنے آرام سے اللہ نے اور قدرت نے اسے رکھا ہے ماں کے پیٹ میں اور شکم مادر میں۔ جب باہر آیا تو چلا رہا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ یہ اصل میں آنا چاہتا نہیں تھا۔ جب فرشتے نے اس سے یہ کہا کہ میاں چلو اب وقت پورا ہو گیا، باہر چلنا ہے، باہر نکلو، کہتا ہے کہ بھائی میں تیار نہیں ہوں۔ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ میاں اس سے اچھی جگہ لے جا رہے ہیں، کہاں گندگی میں پڑے ہوئے ہو، خون بھی ہے، پیپ بھی ہے اور گندگی ہے، سب کچھ ہے، نہ یہاں پر تازہ ہوا ہے نہ یہاں پانی ہے۔ ہم تمہیں ایسے مقام پر لے جانا چاہتے ہیں کہ جو بہرحال شکم مادر سے بہتر ہے، لیکن وہ یہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ، میں اس زمانے کے مطابق یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جیسے کوئی ڈرے کہ یار میرے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو جائے۔ جیسے ریکروٹنگ ایجنسی والے عام طور پہ مشہور ہے، میں سب کو نہیں کہتا، کہ بٹھاتے ہیں اور جعلی ویزے لگا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ریکروٹنگ کا کام ایک زمانے میں بدنام بھی ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ بچہ شکم مادر سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ یہاں سے بہتر مقام ہوگا یا نہیں، میاں مجھے یہیں رہنے دو۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ قدرت کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یعنی قدرت کے ہاتھ اس کو زبردستی نکال کے باہر ڈال دیتے ہیں، رہ سکتے نہیں تم، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب یہ باہر نکال دیا جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو اس کے گھر سے پکڑ کے لے جاؤ اور گھر والوں کو باہر نکال دو۔ آپ بتائیے کوئی گھر چھوڑنے پہ تیار ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہے گا کہ تم میرا کھانا بند کر دو، پانی بند کر دو اور میری سہولتیں بند کر دو، میرے کپڑے لے جاؤ، لیکن بھائی گھر میں تو رہنے دو۔ 4 دیواری میں اور مکان میں جو انسان کو راحت ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے ہجرت کا جو عمل ہے یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ ہجرت
ہمارے آپ کے علم میں تو صرف یہ ہجرت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین چھوڑ کے گئے، آپ کے جانثار صحابہ بھی گئے، کوئی بھی تیار نہیں تھے، نہ حضور تیار تھے جانے کے لیے، نہ صحابہ تیار تھے۔ مکہ ہماری زمین ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے، ہماری ساری یادیں یہاں سے وابستہ ہیں، لیکن حکم خداوندی ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا۔ اللہ کے حکم کے آگے پھر سر جھکانا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا کہ ہجرت فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہجرت فرما کے مدینے چلے گئے جس کا نام تھا یثرب۔ ہجرت ہو گئی، اور اس زمانے میں ہجرت جو تھا یہ اصل میں ہجرت کا عمل یہ ایک کسوٹی تھی ایمان کی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جی میں تو ذرا چھپ کے بیٹھ جاؤں گا تاکہ میرا نام ہی نہ آئے، مجھے مکہ چھوڑنا ہی نہ پڑے، نہیں، سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، آپ چلے جائیں۔ بس اس کے بعد پھر اللہ میاں کے حکم بند ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی بھی آتی ہے، حکم بھی آتے ہیں، فرمان بھی آتے ہیں، لیکن بہرحال جب ہندوستان سے ہجرت کی ہے مہاجروں نے، ہجرت کر کے آئے ہیں اپنا گھر بار وطن چھوڑ کے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے، اپنی یادیں چھوڑ کے۔ ہم تو نہیں آئے، ہم تو یہیں پیدا ہوئے، لیکن ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہمارے باپ دادا، مشرقی پنجاب، جتنے لوگوں نے ہندوستان کو 1947 میں چھوڑا ہے وہ بھی ایک ہجرت کا عمل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب کسی کے حوالے سے فرماتے تھے، کسی نے یہ کہا تھا کہ ہجرت کا عمل ایسا ہے جیسے کوئی صدیوں پرانا کوئی درخت ہو، کئی سو سال کا، اور اس کو پکڑ کے کھینچا جائے اور جڑ بنیاد سے نکال کے اسے کوئی گھسیٹ کے لے جائے۔ فرمایا یہ اسی طرح کا عمل ہے ہجرت کا، اس کی بنیادیں ہلا دی۔ اگرچہ ایک ہجرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بھی مشہور ہے، ہجرتیں تو ہوتی رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اور ملک شام اور فلسطین میں چلے گئے، یہ بھی ہجرت ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ یہ عمل بند نہیں ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کی ہجرت مشہور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت وہ تو سب سے بڑا عمل ہے۔ اور پھر ایک ہجرت جو بہرحال لائق ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جی ہم تو مانتے نہیں، بھائی نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن ہجرت تو ہے، اس لیے کہ ہجرت اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہاں تنخواہ نہیں ملتی اور میرا یہاں پر میری تنخواہ اچھی نہیں ہے، اسکوپ اچھا نہیں ہے، میں تو صاحب انگلینڈ جا رہا ہوں، وہاں مجھے اچھی تنخواہ ملے گی، تو آپ کا عمل ہجرت نہیں ہے۔ انگلینڈ کو تو چھوڑیے، کون ہجرت کرے گا وہاں پہ؟ سعودی عرب جا رہا ہوں جی، یہ ہجرت نہیں ہے۔ اگر ذریعہ معاش کی وجہ سے آپ کوئی اپنا ملک اور اپنا وطن چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ ہجرت نہیں ہے، بہرحال یہ بھی ایک ترک وطن تو ہے۔
اگر اس لیے جاتے ہیں کہ صاحب یہاں تو موت کا رقص ہے، یہاں تو جگہ جگہ قدم قدم پہ موت، میں تو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بھی ہجرت نہیں ہے۔ جب بنگالی یہاں پر تھے اس زمانے میں، بہرحال بیچارے اچھے لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ مسجد کے اطراف میں کراچی میں بہرحال بنگالی حضرات تھے، بنگالی بھائی تھے۔ تو اس زمانے میں جب سن ڈھاکہ فال ہوا 71 کے آخر میں، تو یہاں کیمپ لگے تھے مسجد کے پاس، اور بنگالی حضرات سامان لے لے کر آ رہے تھے اور ٹرک بھر بھر کے یہاں سے جا رہے تھے۔ ہم نے بھی دیکھا جیکب لائن بنگالی حضرات سے بھرا پڑا تھا۔ اس مسجد میں زیادہ تر نمازی بنگال کے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، بنگالی تھے، ادھر ہی رہتے تھے بندو خان کے پیچھے۔ انہوں نے خود اپنے دوستوں سے یہ بات کہی کہ بھئی اب ہمارا رہنا یہاں پر مشکل ہے، اس لیے کہ یہاں تو ہماری موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ الحمدللہ یہاں بنگالیوں کو قتل نہیں کیا گیا، بنگالیوں پر بظاہر کوئی مار دھاڑ نہیں ہوئی، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں جتنا بہاریوں کو اور غیر بنگالیوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ مجھے ایک ہمارے بہاری بھائی تھے، وہاں سے آئے تھے بنگلہ دیش سے، یہیں رہتے تھے حافظ نذیر صاحب کے گھر کے پیچھے۔ اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، تھے وہ بہاری۔ کہنے لگے کہ اگر یہ زہر پھیل جائے اور یہ جنگ چھڑ جائے مرنے مارنے کی، زبان کی بنیاد پہ اگر تعصب کہیں پھیل جائے، وہ مجھے سناتے تھے، انہوں نے بڑے مناظر دیکھے تھے قتل عام کے۔ کہنے لگے کہ اس حد تک بات چلی جاتی ہے، کہنے لگے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ڈھاکہ میں یا جہاں بھی بنگلہ دیش میں آج تک یہ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ایک بنگالی طالب علم جس استاد سے اس نے قرآن کریم پڑھا تھا، وہ غیر بنگالی تھے، وہ گیا ہے اور حجرے سے اور کہاں سے نکال کے انہیں لایا اور باہر لا کے چھرے سے ذبح کر دیا۔ طالب علم شاگرد بنگالی ہے، استاد غیر بنگالی ہے۔ اب آپ نے دیکھا جب یہ نفرت پھیل جائے زبان کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، تعصب، اللہ نہ کرے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، باقی اس کی نوبت کبھی نہ آئے۔ کہنے لگے کہ وہ استاد بھی تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، میں نے خود دیکھا کہ شاگرد بنگالی ہے اور باہر گھسیٹتا ہوا لا کے سب کے سامنے ذبح کیا۔ تو بہرحال اتنا تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں بنگالیوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہاں سے گئے اور بڑی سیفٹی کے ساتھ گئے۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب سے بنگال کے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی یہاں تو اب ہمارا مستقبل ہے نہیں، ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو یہ سنا ہے کہ یہاں سے تو بیوی بچوں کو لے کے چلے گئے، وہاں حالات ابھی ٹھیک تھے نہیں، وہ کسی جگہ زخمیوں کے مرم پٹی کے لیے ان کو لے کے گئے، اسی وقت ایک گولی کہیں سے آئی اور ان کے کن پٹی پہ لگی، وہیں انتقال کر گئے۔ یہاں اچھے خاصے تھے، یہاں محفوظ تھے، لیکن موت ان کو وہاں پر لے گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے حالات دیکھ کے اگر کوئی سمجھے کہ جی ارے صاحب یہ تو ملک اب رہنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، گناہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں چلے جائیے، لیکن اس کو ہجرت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ہجرت جس کا نام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پھل
پھل اور پھول کی خاطر آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے جائیں۔ میرے والد محترم فرماتے تھے کہ یہاں بنس روڈ پر، یہاں پر آرام باغ کے سامنے حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قیام فرماتے، جس کا مطلب یہ کہ شروع کی بات ہے۔ یہ 49 میں ان کا انتقال ہوا ہے، سن 47 میں پاکستان بنا ہے۔ میرے والد فرماتے تھے اسی جگہ فرمایا کہ حضرت شیخ الاسلام اوپر فلیٹ میں ہیں بنس روڈ پر آرام باغ کے پاس، اور لوگ ان کے جمع ہیں، پاکستان نیا نیا بنا ہے۔ فرمانے لگے کہ ایک شور مچا، جیسے کوئی لڑ رہا ہے، کوئی اندر آنا چاہتا ہے، اور رضاکار جو ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، مریدین جنہیں کہیے، وہ اسے اندر نہیں آنے دیتے، اور ایک غلغپاڑا ہو رہا ہے۔ جب یہ شور حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک پاگل ہے، دیوانہ، وہ اندر آنا چاہتا ہے، ہم اسے روک رہے ہیں، وہ اندر آنا چاہتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام میرے والد فرماتے تھے، شیخ الاسلام نے فرمایا بھائی پتہ نہیں پاگلوں کو میرے ساتھ کیا مناسبت ہے، اچھا بھائی بھیج دو، بلا لو۔ آ گیا وہ۔ لوگوں نے اسے کہا تھا یہ کوئی پاگل ہے جو ملنا چاہتا ہے۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ اچھا بھائی پاگل ہوگا، تم جانتے ہو، باقی پاگلوں کو اگر مجھ سے کوئی مناسبت ہے تو بلا لو۔ اب وہ پاگل آ گیا اندر۔ یہ سننے کی بات ہے، بڑے بڑے دعوے کرنا اور جھاگ نکال کے بات کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمانے لگے کیونکہ خود بھی وہیں ہمارے والد بھی موجود تھے، وہ جس کو دیوانہ اور پاگل کہا گیا وہ آیا اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے مولانا اگر آپ پھل اور پھول کے لیے اور وہاں کے باغات اور سبزے کے لیے کشمیر لینا چاہیں گے تو یاد رکھیے آپ کبھی کشمیر نہیں لے سکتے، اگر کشمیر لینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیجیے۔ میرے والد فرماتے تھے شیخ الاسلام نے کہا تم اسے پاگل کہتے ہو، بات تو سنو اس کی، کتنی اعلیٰ بات کہی۔ اگر پھل پھول اور وہاں کے باغات اور سبزے کی خاطر تم کشمیر لینا چاہتے ہو تو مولانا آپ کبھی کشمیر نہیں لے سکیں گے، اگر لینا ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیجیے۔ بس اتنا پیغام دینے آیا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا اللہ کی رضا کتنی ہے، ہر ایک نے اس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، لوگ عمریں بڑھاتے ہیں اپنے اقتدار کی کشمیر کے نام پہ۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں ہجرت یہ اپنا گھر بار چھوڑنے کا نام ہجرت نہیں ہے۔ یہ تو بتاؤ بنیاد کیا ہے؟ اگر موت سے بچ کے گئے ہو تو ہجرت نہیں ہے، اگر اور کوئی وجہ ہے تو ہجرت نہیں۔ ہجرت ہے تو ایک وجہ ہے بھئی اس ملک میں جینا اب ہمارے لیے اسلام اور دین کو باقی رکھنا اب ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے کیا حضرت ابراہیم کو کھانا پینا نہیں مل رہا تھا عراق میں؟ کیا ان کے رشتہ دار نہیں تھے؟ ان کا جو بھی معاش ہوگا وہ نہیں تھا وہاں پہ؟ لیکن کس لیے گئے؟ اللہ کی دین کی خاطر۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں تو قوم میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، تبلیغ کو سننے کو تیار نہیں ہے، توحید کا پیغام قبول نہیں کرتی، میں نے اپنے ماں اور باپ کو بھی تبلیغ کی، انہوں نے بھی مجھے برا بھلا کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کے چلے گئے۔ اب آپ سمجھ گئے، اس لیے نہیں گئے کہ یہاں پہ کھانا پینا نہیں مل رہا، یہاں پر اور فیسلٹیز نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے خالصۃ لوجہ اللہ، حکم یہ ہے کہ اب آپ ہجرت فرماتے ہیں۔ وہ بھی ہجرت ہو گئی۔ ہندوستان کے بھی یہی حالات جو ہم نے اپنے بڑے اور بزرگوں سے سنے، اور بھی بزرگ قابل احترام ہیں، لیکن یہی حالات تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آنے والوں کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اب ہمارے لیے وہاں اپنے دین کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ لمبی تفصیل ہے، مجھے پتا ہے 2 4 6 ضرور ایسے ہوں گے جو اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن ہجرت کا عمل آپ نے دیکھا کہ سن 47 میں ہوا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہجرت کے معنی یہ ہے کہ آپ لوٹ جائیں، واپس چلے جائیں، اس زمانے میں یہ بھی ایک نکتہ پیدا کیا گیا ہے۔ مہاجر تو وہ ہیں جو واپس جائیں جہاں سے آئے تھے ہجرت کر کے، نہیں۔ اور مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیے حضور آئے تھے واپس مکے یا نہیں؟ صحابہ مکے نہیں آئے؟ حضرت ابراہیم عراق واپس نہیں آئے؟ تو آپ بھی واپس جائیں۔ معاف کیجئے، میرے والد ایک شعر پڑھتے تھے، فرمایا کہ یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ، یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ، مجھ سے نہ کھیلیے کسی ناداں سے کھیلیے۔ یہ کیا دلیل دی ہے کہ جی ہجرت کرنے والے ایک مدت کے بعد واپس جاتے ہیں اپنے وطن؟ نہیں، یہ ہجرت، یہ مہاجر کی یہ فلسفی نہیں ہے، بلکہ فلسفی یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا، پھر بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے وطن میں واپس آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، سن 8 ہجری میں 8 سال میں واپس آ گئے۔ کیسے آئے؟ ایسے آئے فاتحانہ انداز میں، اتنی بڑی تعداد قائم ساتھ مل گئی حضور کے کہ اب آپ واپس مکے کو فتح کرنے آ رہے ہیں۔ مدینے میں اسٹیٹ بن گئی، اب مکے میں آ رہے ہیں، اس لیے نہیں آ رہے کہ اب ہم مکے سے واپس نہیں جائیں گے، یہ تو ہمارا تھا، نہیں، اب مکہ کو فتح کرنے آ رہے ہیں۔ اس لیے نہیں آ رہے کہ ہم تو جی بس مدینے میں نہیں رہیں گے، نہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے، اتنی بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں۔ آپ فتح مکہ میں سن 8 ہجری میں 8 سال کے اندر اللہ نے اتنی بڑی طاقت بنا دی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ مکے میں واپس آئے غالب حیثیت میں، فاتحانہ انداز میں، 8 سال میں، اور ہم 70 سال میں بیٹھے ہیں۔ واپس تو کیا جاتے ہیں، ایک اپنا حصہ بھی گنوا دیا، ملک بھی کٹ گیا، 70 سال ہو گئے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ یہ وجہ تو جانتے ہیں کہ ایک بچہ پڑھتے پڑھتے پاس ہوتے ہوتے میٹرک کر گیا، اسکول چھوڑ کے کالج میں چلا گیا، ایک لڑکا پچھلے 5-6 سال سے فیل ہو رہا ہے۔ تو کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ بھئی جو پڑھ رہا تھا وہ کامیاب ہوا، اسکول چھوڑ کے کالج میں چلا گیا، ہر سال اچھے مارکس لیتا ہے، نمبر اچھے لیتا ہے، اور جو فیل ہو رہا ہے کیا آپ اس کو شبہ ہے کہ نہیں جی فیل تو نہیں تھا، بلا وجہ اس کو فیل کر دیا؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، بیٹا میرا ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ ہاں یہ فیل ہو گیا، 4 سال پہلے بھی فیل ہوا، پھر 3 سال پہلے، پھر 2 سال، یہ مستقل ریپیٹ کر رہا ہے۔ جو پاس ہوتا گیا وہ ایک سال اس نے محنت کی اور پاس ہو کے چلا گیا،
خواجہ صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، فرمایا کہ فرمایا کہ چل پڑے جو طلب میں کامل ہیں، میں کھڑا سوچ ہی رہا ہوں ابھی، چل پڑے جو طلب میں کامل ہیں۔ ہم تو کھڑے سوچ رہے ہیں اور جن کی طلب کامل تھی وہ نکل گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ شعر پورا یاد آ گیا۔ فرمایا کہ میں ہوں قصد سفر ہی میں اب تک، سفر کا ارادہ کر رہا ہوں، آج جاؤں، کل جاؤں، پرسوں جاؤں، اور جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ فرمایا کہ میں ہوں قصد سفر ہی میں اب تک، بس یوں سمجھیے کہ پاکستان جو ہجرت کر کے آئے تھے یہ سفر کے ارادے میں 70 سال گزار دیے۔ میں ہوں قصد سفر ہی میں اب تک، اور ساتھی قریب منزل ہیں، میں کھڑا سوچ ہی رہا ہوں ابھی، چل پڑے جو طلب میں کامل ہیں۔ آپ کو خود سمجھ میں آ گیا ناکام کیوں ہے، کامیاب کیوں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس ہجرت سے یہ ہجرت کوئی فرق نہیں ہے، اس میں تقریباً وہی ہے، اس لیے کہ بنیاد ہجرت کی یہ ہے اب ہندوستان میں مسلمانوں کا اپنے دین کو باقی رکھنا مشکل ہے، اس لیے ہجرت کی گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں قائد اعظم نے پاکستان بنایا، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے ہجرت کرائی، اور صاحب لیاقت اپنے سر سید احمد خان نے، اور صاحب علامہ اقبال نے، سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اور علامہ اقبال برابر کے تھے؟ علامہ اقبال کا اپنا مقام تھا، حضرت تھانوی کا اپنا مقام تھا، چہرے سے بھی دیکھ لیجئے آپ۔ کیا علامہ شبیر احمد عثمانی کا اور قائد اعظم کا کیا کوئی آپس میں فرق نہیں تھا؟ شکل و صورت سے ہی دیکھ لیجئے، اور سب طریقوں سے دیکھ لیجئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے بنا تھا، اس لیے کہ اس ملک میں ایک خطہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنا کام کر سکے۔ اب یہ سوچ اگر قائد اعظم کی نہیں تھی، نہ ہو، اگر علامہ اقبال، یہ میں اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے شبہ نہیں ہے ان کی شخصیتوں میں، ان کی نیتوں میں، اگر قائد اعظم کی نیت اسلام کی نہیں تھی، اگر علامہ اقبال کی نہیں تھی، نہ ہو، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی کی تو تھی، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تو تھی، مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ کی تو تھی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تو تھی، سب کی تھی۔ تو اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ ہمیں آپ قائد اعظم کا تانا دے کے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سے؟ لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ لکھ دیں آج ہی یہ ملک اسلام کے لیے نہیں بنا تھا؟ کبھی نہیں لکھیں گے۔ لیکن آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ ملک بنا 70 سال ہو گئے، اور مکے سے ہجرت ہوئی 8 سال میں واپس، غالب حیثیت میں۔ فرق کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ بچہ پاس ہوتے ہوتے میٹرک پاس کر گیا، ایک فیل ہوتے ہوتے اسی اسکول میں سڑ رہا ہے، بس۔ صحابہ کی جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے اور سیادت ہے۔ آپ کی قیادت میں صحابہ نے وہ سلیبس پڑھ کے دیا ہے اور وہ کام کیا ہے کہ اللہ نے 8 سال میں اتنی بڑی قوت اور طاقت بنا دیا۔ واپس آ گئے، ایسے واپس آئے کہ مکے کے بڑے بڑے رئیس اور کافر کانپ رہے ہیں کہ آج ہماری موت آ گئی۔ حضور آ رہے ہیں فاتحانہ انداز میں، مکے کو فتح کیا۔ ایک صحابی ہیں
ابھی مکے پہنچے نہیں، وہ اپنے گھوڑے کے اوپر ایسے گھوم رہے ہیں جیسے جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں ایکسائٹڈ ہونا، بڑے جذبے میں صحابی ہیں، اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے، سننے والے سب سن رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ ملحمہ لحم، لحم کے معنی گوشت، لحم۔ صحابہ نے بھی سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ کہتے پھر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو فیصلے کا دن ہے، یا تم نہیں یا ہم نہیں۔ اتنے فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں، کافر کانپ رہے ہیں، اور انہیں یہ خیال ہے کہ آج تو ہماری موت ہے۔ ملحمہ مطلب یہ کہ آج دو بدو لڑائی ہوگی اور تمہیں سب کو ہم قتل کر دیں گے۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جب حضور نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، بلایا، آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پھر فرمایا کہ میں آپ کے اس لفظ کو تبدیل کر رہا ہوں، ملحمہ کی جگہ آپ یہ کہیے الیوم یوم المرحمہ۔ مرحمہ کے معنی یہ ہے کہ آج لڑائی کا اور قتل و قتال کا دن نہیں ہے، آج تو اللہ کی رحمت کا دن ہے۔ کسی کو ہم قتل نہیں کریں گے، کسی کو ماریں گے نہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے، جو اپنی کھڑکیاں بند کر لے، جو بوڑھے ہوں، جو عورتیں ہوں، جو ہمارے مقابلے پہ نہ آئیں، ان کو امان دی جاتی ہے۔ میرے والد کے پاس سن 78 میں، 80 میں تو انتقال ہو گیا، ایک امریکن آیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایران میں انقلاب آیا تھا اور فوجیوں کو ان کے ٹینکوں پہ بٹھا کے گولے کے ذریعے مار دیا جاتا تھا، روزانہ فوجی مارے جا رہے تھے، اور اس ملک میں پاکستان میں کوڑے لگ رہے تھے، اسلام کے کوڑے، نعوذ باللہ من ذالک، نام اسلام کا، یہاں کوڑے لگ رہے تھے، وہاں پر فوجیوں کو ٹینکوں کے اوپر ان کو اڑایا جا رہا تھا۔ انقلاب آیا، وہ امریکن آیا، اس امریکن نے آ کے اسی ہمارے گھر میں بیٹھا، اور وہ ٹرانسلیٹر بھی اس کے ساتھ تھے، یا ہمارے والد نے انتظام کیا ہوگا، تو وہ اب باتیں کر رہا ہے ہمارے والد سے، بہت سی باتیں ہوں، تو وہ یہ کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور میں علماء سے ہی مل رہا ہوں پاکستان کے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایران میں جو ہو رہا ہے، ٹینکوں کے اوپر ان کو مارا جا رہا ہے، فوجیوں کو، جنرلوں کو، بریگیڈیئرز کو، اور پاکستان میں سیاسی جماعت کو کوڑے لگ رہے ہیں، یہاں کوڑے ہیں، کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اب آپ نے دیکھا یہ امریکن کتنے فطرت کے بد ہوتے ہیں، چھیڑ خانی کر کے سارا کچھ نقشہ بدل کے ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کے ہمیں چھیڑ رہے ہیں۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے جو ایران میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے؟ میرے والد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑا عجیب اللہ نے ان کو ذہن اور دماغ دیا تھا۔ فرمایا ٹرانسلیٹر سے یہ کہا کہ ذرا میری بات کا ترجمہ کر کے انہیں بتائیے، ان سے یہ کہیے کہ جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے فوجیوں کے ساتھ، وہ اسلام رشین اسلام ہے، روس کا ہے۔ سنتا رہا، اور انہوں نے کہا جو پاکستان میں کوڑے مارے جا رہے ہیں یہ آپ کے ملک امریکہ کا اسلام ہے، آپ اسلام کے ہی تو پوچھ رہے ہیں۔
نہ اسلام وہ ہے جو ایران میں ہو رہا ہے، وہ رشیا کا اسلام ہے، اور نہ اسلام یہ ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ امریکہ کا اسلام ہے۔ ہنسا زور سے، مطلب یہ کہ یہ پہلا جواب کسی نے بھی نہیں دیا تھا ایسا جواب۔ سوال یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ آپ جنرلوں کو مار دیں، انقلاب ایران، یہ رشین اسلام ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ مارو، اگر فوج کو مارنا ہے، مارنا ہی ہے اگر، تو بھئی اس کا اسلام کا نام تو مت دو۔ اور کوڑے لگانے والا جو اسلام ہے یہ امریکہ کا اسلام ہے۔ دونوں ملکوں میں رشیا اور امریکہ کا دخل ہے۔ ہنسا، ہنسنے سے مراد یہ تھی کہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ واقعی یہ صحیح کا ہے۔ لیکن میرے والد محترم نے فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا کہ نہ وہ اسلام ہے جو ایران میں ہوا اور نہ یہ ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو صحیح اور سچا اور حقیقی اسلام دیکھنا ہے تو وہ یہ ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مکہ میں فاتحانہ انداز میں، سب کی گردنیں آپ کے تلواروں کے نیچے تھیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ آج ہم سب کو امان دیتے ہیں، آج ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ وہ رشیا کا اسلام ہے، یہ امریکہ کا ہے، اور یہ میں نے اب سنایا ہے یہ مدینے کا اسلام ہے۔ بس اس کو یہ بتا دیا، فتح اس کا نام نہیں ہے کہ جتنے مفتوح ہیں ان کی گردنیں اڑا دو، انہیں مار دو۔ آج تم طاقت میں آئے ہو، سب کو مار دو، ختم کر دو، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام نے اپنا طریقہ انٹروڈیوس کرایا ہے کہ جب تمہیں غلبہ مل جائے، فتح مل جائے، تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے، ہاں میں نے کہا کہ یہ 8 سال میں مکہ واپس آ گئے، ہم 70 سال میں واپس تو کیا جاتے، اپنا ملک بھی گنوا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، صحابہ نے قرآن اور حدیث کا دامن تھاما، اور پاکستان میں ہجرت کر کے آنے والے سب، کسی کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے، جو ہجرت کر کے آئے، لٹ پٹ کے آئے، بڑے اچھے مقصد کے ساتھ آئے، وہ آ کے یہاں پر اللہ اور رسول کے بغاوت میں لگ گئے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، تعلیمات نبوی کو چھوڑ دیا۔ جنہوں نے تعلیمات نبوی کا دامن تھاما وہ 8 سال کے بعد فاتحانہ انداز میں آئے، اور جنہوں نے تعلیمات کو چھوڑ دیا 70 سال میں بھی آج تک ذلت اور خواری کے اندر میں۔ اس کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ صاحب یہ ہماری اپنی چال کو بھی تو دیکھو۔ کسی نے سچ کہا تھا، میں نے طالب علمی کے زمانے میں یہ سنا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں 35 سال اپنے والد کی جگہ جب ہو جائیں گے تب میں یہ شعر پڑھوں گا، لیکن آپ یہ شعر سنیں، میں الزام نہیں لگا رہا کسی پر، میں یہ بتا رہا ہوں مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے تو 8 سال میں عزت اور سربلندی کے ساتھ واپس آئے، اور ہندوستان سے جو ہجرت کر کے آئے ان کا سلیبس کیا ہو گیا۔ کسی نے کہا تھا، مجھے نہیں پتا کس کا یہ شعر ہے، اس نے کہا کہ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار بنے بیٹھے ہیں،
ہر شعبے میں جائیے معلوم ہوتا ہے اسلام سے دور ہیں، اسلام سے بالکل دور چلے گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہجرت تو ہمارے بزرگوں نے صحیح نیت اور جذبے سے کی تھی، لیکن معاف کیجئے صحابہ نے اس تعلیم پر جم کے دکھایا تو 8 سال میں عزت مل گئی، اور ہم نے چھوڑ کے دکھایا تو ہماری اپنے ملک میں بھی عزت نہیں رہی۔ یہ ہے اصل فلسفہ، اس پہ غور نہیں کرتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے یہ اس فلسفے کے نقطے کے جواب میں یہ بات کہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت کر کے آنے والے تو واپس جاتے ہیں۔ ہاں جی ہم بھی جائیں گے، لیکن کس طرح جائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ حدیث ہے اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نکالی ہے، اور نکال کے جیب میں نہیں رکھ لی کہ ڈرتے پھر رہے ہیں جی کیا ہوگا، انہیں دکھاؤں گا تو یہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، یہ بلکہ وہ حدیث نکالی، حدیث کی تخریج کی، پھر حدیث کو منظر عام پر پیش کیا۔ مجلس سیانت المسلمین، ابھی ہمارے بزرگ موجود ہیں، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا تقی صاحب اور مولانا مشرف علی خان صاحب لاہور میں، اور دیگر حضرات، ان سے جا کے ملیے۔ اور خود میرے بڑے بھائی مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب ابھی کراچی میں ہیں آج کل، ان سے ملیے۔ میرے پاس تو وہ حدیث، لیکن وہ رسالے میں بھی چھپ گئی، میں نے انڈیا میں مدراس میں لوگوں کو سنائی، کچھ تو سن کے وہاں تو بیچارے وہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ باتیں آپ نہ کریں، یہاں پتہ نہیں کون بیٹھا ہے جاسوس، یہ ساری خبریں پہنچا دے گا۔ اچھا میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اور حدیث سے یہ سمجھ لیجئے گا کہ حدیث سے مراد یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا ہے، اور کیا حدیث کسی اور کو بھی کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا، 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ 63 سال عمر مبارک تھی اور 23 سال آپ پر اللہ کی وحی آئی ہے، 40 سال آپ کی عمر اللہ نے منصب نبوت عطا فرمایا، اور 23 سال پیغمبرانہ، پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر پہ تو وحی نہیں آتی تھی، خلفاء راشدین پہ نہیں، پھر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضور جو فرما رہے ہیں وہ وحی خدا بندی کی روشنی میں فرما رہے ہیں۔ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں حضور نے جہاں پورا کا پورا دین ہمیں اور آپ کو دیا، اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ملا، اور پھر اللہ نے اعلان بھی کروا دیا، اعلان کروا دیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر کہیے گا سبحان اللہ کے ساتھ، میں آپ کو ثواب کے لیے کہتا ہوں، میں اپنی آواز کے پیچھے نہیں آپ کو آپ کے جملے سننا چاہتا، اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل کر دیا دین اسلام، اب نہ اس سے گھٹے گا نہ اس میں بڑھے گا، جو اس میں بڑھائے گا وہ بدعتی ہوگا، اور جو اس میں سے گھٹائے گا وہ گمراہ ہوگا۔ کوئی کہہ دے جی داڑھی،
دور سے کالک نظر آ جائے بس اتنی داڑھی کافی ہے، مولوی صاحب ملاؤ جائے، پاگل بناتے ہیں قوم۔ بھئی سیدھا سے تم یہی کہہ دو کہ اچھا جی داڑھی نہ رکھو، جب توفیق ہو رہی، کہہ رہے ہیں کالک نظر آ جائے، یعنی مطلب یہ کہ اگر کالے بال ہیں تب دور سے کالک نظر آ جائے، آپ کے گالوں پہ داڑھی کا حق ادا ہو گیا۔ اس آیت کی روح سے یاد رکھیے، نہ تو اضافے کی گنجائش ہے، نہ اس میں سے گھٹانے کی گنجائش ہے، اور اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کہ کوئی بعد میں کہے جی، لوگ کہتے ہیں صاحب مولویوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، تو میں نے یہاں جواب دیا تھا بعضوں کو، مطلب یہ کہ آپ سب میں موجود ہوں گے، میں نے کہا اور آپ نے بینکوں کا دروازہ بند کر دیا، آپ نے دفتروں کا دروازہ بند کر دیا، کیوں؟ بھائی بینک میں تو اتنے گارڈ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اتنی موبائلیں کھڑی نہیں ہوتی تھی، دفتروں میں نہیں ہوتی تھی، چیف منسٹر ہاؤس کا دروازہ بند کر دیا، گورنر ہاؤس کا دروازہ بند کر دیا، اتنے تو نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ جواب دیجئے، آپ کا کہنا ہے کہ مولویوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کیا، میں کہتا ہوں ہم نے تو ایک کیا، آپ نے اتنے سارے کر دیے، وجہ بتائیے۔ جبکہ ہم نے بند نہیں کیا، آپ نے جو بند کیے ہیں وہ تو نظر آتے ہیں، صاحب دروازہ کھلے گا نہیں جب تک کہ وہ بٹن نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ بالکل میں کہتا ہوں بینکوں کے دروازے اب بند کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ ڈاکو آ جاتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ چیف منسٹر ہاؤس میں اور صاحب کمشنر ہاؤس میں، آئی جی کے دفتر میں بند کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ دشمنیاں چل رہی ہیں، کوئی انہیں مار نہ دے۔ بالکل بند کیجئے، ہم کہتے ہیں کہ بند ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کی قبول کر رہے ہیں اس لیے کہ حالات ہی ایسے ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ نقصان کا اندیشہ ہے، شخصیتوں کے ساتھ گارڈ چل رہے ہیں، گن مین چل رہے ہیں، اسکواڈ چل رہے ہیں، پہلے تو نہیں تھے۔ اگر اتنے دروازے بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جی حالات اچھے نہیں ہیں، سیکیورٹی رسک ہے، تو پھر ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی شکل بدلنے والے اور اللہ کے دین کو بگاڑنے والے بھی آزادانہ پھر رہے ہیں۔ ہم کیسے اجازت دے دیں انہیں بات کرنے کی؟ ہاں، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم آئیں، اس دروازے سے اندر چلے جائیں، اس لیے کہ یہ دین کے لٹیرے نہیں ہیں، یہ دین کو باقی رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز کو اپنی جگہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی مولویوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، اول تو کیا نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ میں اگر صلاحیت ہے، چنانچہ گارڈ آپ کا پورا جائزہ لیتا ہے، وہ مشین لگا کے، آپ کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی بلیڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر آپ سے کہتے ہیں چلے جائیے، بینک میں جاؤ، آئی جی سے ملو، چیف منسٹر کے یہاں جاؤ۔ جب تمہارے پاس کوئی غلط چیز نکلے گی تمہارا راستہ بند کر دیا جائے گا۔ اگر دین کا کام کرنا ہے اجتہاد کا تو پہلے اپنے اندر سے یہ ہتھیار تو نکالو جو تم دین کی شکل بدلنا چاہتے ہو۔ اور معاف کیجئے ہیں ایسے لوگ، خواجہ صاحب کا شعر سنا دوں، فرمایا کہ کریں مسٹر نہ ہرگز جرأت تفسیر قرآنی، میرا نہیں ہے، میرے والد کا بھی نہیں ہے، کریں، اور بلکہ جس کا ہے وہ خود بھی مسٹر تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، انگریزی پڑھے لکھے تھے، اتنی زبردست انگریزی پڑھے لکھے تھے کہ انگریز بھی پناہ مانگتا تھا ان کی انگریزی سے۔ ان کا شعر ہے، فرمایا کہ کریں مسٹر نہ ہرگز جرأت تفسیر قرآنی،
کرے مسٹر نہ ہرگز جرأت تفسیر قرآنی، زبان یار من ترکی تو ترکی نمیدانی۔ آتا جاتا کچھ ہے نہیں، بس بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں۔ تو بھئی ریٹائرڈ لائف میں گارڈننگ بھی تو کوئی چیز ہے، جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ، کیاری میں بیٹھ جاؤ جا کے، اور کوئی کام کر لو۔ نہیں، ریٹائرڈ لائف میں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں قرآن پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ ابھی ضرورت میرا ہی انتظار کر رہی تھی امت کہ میں کب آؤں گا اس کام کو کرنے کے لیے۔ آتا جاتا کچھ ہے نہیں، ریسرچ کرنے بیٹھ گئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ کہنا کہ صاحب وہ مہاجر، ہاں میں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ سلیبس ہم نے چھوڑ دیا کہ جو ہم آج واپس جاتے کس حیثیت میں جاتے ہیں۔ حضور تشریف لائے فاتحانہ انداز میں، ہم ہیں اس پوزیشن میں کہ حدیث میں سنا رہا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 1400 سال پہلے حضور اکرم کی حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ اب سنیے آپ، مدینے میں بیٹھ کے، مکے میں بیٹھ، مدینے ہی میں سمجھیے، آپ نے مدینہ منورہ میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ پورا دین سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہ فورکاسٹ ہے، پیشین گوئی ہے، اور ریکارڈ پہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کفار ہند کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کفار ہند، ہندوستان نہیں، ہندوستان تو فارسی کا لفظ ہے، بھارت نہیں، بھارت تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لایا، مجھے نہیں پتا بھارت کے معنی کیا ہے، لیکن ہند کے معنی 1400 سال پہلے ہند کا لفظ آیا ہے کہاں پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر۔ اور ابھی تو میں حدیث چھوڑ کے اور آپ کو سناؤں، عود ہندی، عود عطر کی ایک قسم کہلاتی ہے، یہ لکڑی ہے، اس لکڑی سے وہ جو کشید کیا جاتا ہے عرق، اس کا نام ہے عطر عود، جس کو خس بھی کہتے ہیں، خس، عود۔ یہ عود ہند کی مشہور ہے۔ عام طور پہ عطر کا کام کرنے والے جتنے بھی تاجر ہیں وہ انڈیا جاتے ہیں، وہاں سے عود ہندی وہ لکڑی لاتے ہیں، اور عود ہندی کا ذکر آیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ عود ہندی کے بڑے فائدے ہیں طب کے حوالے سے۔ مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ عود ہند کا لفظ آیا، پاکستان کا لفظ تو نہیں آیا، کیونکہ پاکستان کا تو دور دور تک وجود ہی نہیں تھا۔ چلیے پاکستان کو تو چھوڑیے، افغانستان کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے نیپال کا ذکر نہیں فرمایا، کھٹمنڈو کا ذکر نہیں کیا، سری لنکا کا کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم، لیکن سری لنکا بھی بڑا قدیم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں فوراً یہ بات آ جائے کہ ہند کا لفظ کتنا پرانا ہے، کتنا قدیم ہے۔ 1400 سال تک تو کنفرم ہے، حضور کی زبان پر یہ آیا ہے، فرمایا کہ کفار ہند، کفار ہند کا معنی ہے ہند کے کافر، مشرک۔ یہ نہیں فرمایا کہ ملک شام کے عیسائی، روم کے عیسائی اور فلاں یہودی، نہیں، کفار ہند۔ حدیث ہے، فرمایا کہ کفار ہند کے ساتھ
زبان نبوت سے یہ بات نکل رہی ہے 1400 سال پہلے کفار ہند کے ساتھ ایک گویا جہاد ہوگا، اور وہ بالکل یوں سمجھیے کہ فیصلہ کن جہاد ہوگا، کفار ہند کے ساتھ فیصلہ کن جہاد ہوگا۔ پھر سن 48 میں جنگ ہوئی، کیا وہ جہاد ہے؟ وہ جہاد تھا؟ ہوگا۔ سن 65 میں جنگ ہوئی پاکستان کی انڈیا سے، ممکن ہے یہ جہاد۔ 71 میں جو ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ پھر نو وار پیکٹ ہو گیا۔ خون بہانا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو ابھی یاد آیا خون بہانا اچھی بات نہیں ہے؟ آپ کہتے رہیے خون بہانا اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، فرمایا کہ برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ اگر اللہ نے اپنے نبی سے کہلوا دیا ہے، ہو کے رہے گا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ ایک لڑکا ایسا ہے جو تمہارا اقتدار الٹ کے رکھ دے گا، اس نے کہا بھئی لڑکوں کو پیدا ہونا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی مار دو، قتل کر دو۔ اب جہاں وہ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں لڑکے اس لیے کہ جب یہ بڑا ہو کے باہر جائے گا، ابھی تو بچے غائب ہو رہے ہیں پنجاب سے، اب کراچی میں بھی یہ لعنت آ گئی، لیکن اس وقت غائب نہیں، اس وقت قتل کرو، لڑکوں کو قتل کرو۔ کیوں؟ نہ رہے گا لڑکا، نہ میرا کوئی تختہ الٹے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا احمقانہ اگر کوئی پوسٹ ہے یا منصب ہے تو وہ ہے بادشاہ، سب سے بڑا احمق وہ ہے۔ یہ تجربے سے میں کہہ رہا ہوں، حدیث کا یہ عنوان نہیں ہے۔ اس نے کہا لڑکوں کو مروا دو، لڑکے ہوں گے ہی نہیں، جب لڑکے نہیں ہوں گے تو ہمیں کوئی خطرہ بھی نہیں، لڑکیاں زندہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو لڑکیوں کو مار دو، لڑکوں کو بچا لو۔ یہ جاہلیت کے نقشے ہیں۔ اس نے کہا کہ لڑکوں کو رہنا ہی نہیں چاہیے، بسنا نہیں چاہیے۔ جب قانون بن گیا تو باپ نے کہا، ماں باپ نے کہ بھائی ویسے ہی قتل کر دو، 7-8 سال کا قتل ہوگا تو ہمیں تکلیف ہوگی، لڑکے قتل کرو، اس لیے کہ میرے اقتدار کو خطرہ ہے۔ پیر صاحب نے فرما دیا۔ پھر قرآن کریم کی آیتیں میں پڑھ کے تو نہیں آیا تھا، نہ میرا عنوان یہ تھا، لیکن آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ میاں نے فرمایا آپ اس کو قتل تو کرنے کا قانون ہے ہی، آپ قتل نہ کریں، آپ اس کو پانی میں، سمندر میں، دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ نے کسی خاتون سے کلام کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کلام فرمایا ہے، پانی میں ڈال دیں، بس وہ چلا گیا۔ اب وہ بہتے بہتے وہاں فرعون کے محل کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ فرعون کی بیوی ہیں آسیہ، انہوں نے دیکھا ایک بڑا اچھا ایک وہ آ رہا ہے جیسے کوئی ٹوکرا ہے یا کیا ہے، انہوں نے کبھی نکالو، دیکھا تو ایک بچہ ہے اور اس کا انگوٹھا جو ہے وہ منہ میں ہے، اس کے گویا دبا ہوا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ یہ بچہ پسند آ گیا، فرعون لاولد ہے، اس کی اولاد ہوئی نہیں۔ انگوٹھا جو نکالا تو دیکھا اس کے انگوٹھے میں سے دودھ نکل رہا ہے، دودھ پی رہا ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، ہم ملائیں گے تم سے۔ آسیہ نے یہ کہا کہ بھائی، وہ اس نے کہا نا کہ بھائی یہ تو لڑکا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا اپنا اقتدار نہ ختم ہو جائے۔ اس نے کہا ہاں ہے تو لڑکا، لیکن تم اتنے بے وقوف ہو، جو بچہ ہمارے گھر میں پلے گا وہ ہم پہ غرائے گا، بھائی اسے تو ہم سب کچھ سکھائیں گے۔ فرعون نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، سب کو کٹوا دیا، ان کو نہیں قتل کرایا۔
بیوی نے کہہ دیا کہ ہم اسے پالیں گے تو یہ ہمارا وفادار ہوگا. بس سمجھ میں آ گئی. اب حضرت موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے. اللہ میاں نے بہن کو بھیج دیا. یہ کسی کا دودھ نہیں پیتے, رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں. بہن آئی ہے پیچھا کرتے کرتے فرعون کے محل میں. یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے, انہوں نے کہا کہ اس بچے کے لیے اگر آپ کوئی عورت چاہیں دودھ پلانے کے لیے تو میں انتظام کر دوں. بھئی کرو, اس لیے کہ یہ تو بھوک سے مر جائے گا. وہ گئی جا کے اپنی والدہ کو لے آئیں کہ یہ خاتون ہیں جو دودھ پلائیں. اللہ کے انتظامات دیکھیے, خدا کی قسم میں کہتا ہوں ہر وقت سوچنا چاہیے. دودھ پلا دیا. اب آئیے مولانا جلال الدین رومی کا کلام سنیے. فرمایا کہ درب بستو دشمن اندر خانہ بود, درب بستو دشمن اندر خانہ بود, کوشش فرعون زی افسانہ بود. ارے ظالم, جس لڑکے سے ڈر کے تو نے یہ در و دیوار بند کرائے تھے, کھڑکیاں بند کرو, دروازے بند کرو, کہیں کوئی لڑکا ہمارا اقتدار نہ چھین لے, الٹ دے. فرمایا مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اس کی عقل پہ پردے پڑ گئے. ارے ظالم, جو کام ہونا ہے اللہ نے اس بچے کو تیرے گھر میں رکھ دیا کہ جو تیرا ہی اقتدار الٹ کے رکھ دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کفار ہند سے جہاد ہو گیا؟ نہیں ہوا. جو جنگیں ہوئی ہیں بس وہ جہاد بھی ہیں, جنگ بھی ہے, جو بھی کچھ ہے. لیکن آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ کفار ہند سے فیصلہ کن جہاد ہوگا. بس اب آپ نے دیکھا انڈیا جو ہے امریکہ کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے جا کے, حضور بچائیے. اسرائیل کی گود میں بیٹھ جاتا ہے, ارے صاحب بچائیں. کیوں؟ اسے یہ یقین ہے کہ جو زبان نبوت سے بات نکل گئی ہے یہ جہاد کوئی روک نہیں سکتا. معاف کیجئے گا میرے دوستوں اور بزرگوں, جہاد تو ہوگا, کیسے لوگ کریں گے جہاد یہ آپ خود سمجھ لیجئے. کیا ہم کریں گے؟ سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک بلٹ گولی بھی نہیں چلانی پڑے گی. یہ کئی سال پہلے کہا تھا. اس نے کہا پاکستان تو ہمارے قبضے میں ہے. کیسے؟ گھر گھر میں ہمارا چینل چل رہا ہے, پورے گھروں کو ہم نے قبضے میں کر رکھا. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں اتنا متقی نہیں ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں ہوں. میرے لیے ہدایت کی دعا کریں, میں بھی گناہ گار ہوں. لیکن آپ ذرا اس کے اس زہریلے جملے پہ غور کیجئے. اس نے یہ بات بلا وجہ نہیں کہہ دی. اس نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کے اہل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کی خصوصیت ہم میں نہیں ہے. جہاد کی خصوصیت ہم میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیت اٹھا کے دیکھیے کہ جہاد کرنے والوں کے خوبیاں کیا ہیں, خامیاں کیا ہیں. جہاد کون کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا. آپ قرآن کی وہ آیت اٹھا کے دیکھیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. بس میں اس کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت لوں گا. یا ایوہ الذین آمنوا, یہ آج تک یہ آیت ہمارے پیچھے چل رہی ہے. پیچھے ہی چل رہی ہے یعنی پیچھا کر رہی ہے. یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں اللہ میاں, آپ سے کہہ رہے ہیں. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو عیاشیاں کر رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہے ہیں. فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو, ہو نہیں تم ایمان والے, لیکن ہم تمہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں, ابھی تمہارے الزام نہیں رکھ رہے ہیں,
ابھی ہم تمہیں بدنام نہیں کر رہے، چلو بھائی کہہ دو جیسے کیسے بھی ہیں، ایمان والا کہہ دو انہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ ہم ایمان والا کہہ کے تو تمہیں مخاطب کر رہے ہیں، حرکتیں تمہاری کیا ہیں؟ دین اسلام کو چھوڑتے جا رہے ہو، دین اسلام کو ترک کر رہے ہو۔ میرا تو کلام نہیں ہے، 9ویں سپارے میں اٹھائیے دیکھ لیجیے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اپنے دین اسلام سے تم روگردانی کر رہے ہو، سب چھوڑ رہے ہو۔ اور واقعی میں کہتا ہوں افسوس کا مقام ہے، ابھی بھی آپ، میرے والد وہ علامہ اقبال کا شعر پڑھتے تھے، آخری 1 مہینہ پہلے انہوں نے پشاور میں پڑھا تھا انتقال سے۔ فرمایا کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ آج بھی ہم میں اہلیت ہے لیکن ہم اس طرف آ نہیں رہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ہم نے تمہاری عزت رکھ لی، ایمان والا کہہ دیا، حالانکہ تم ہو نہیں، تمہارے طرز اور طریقے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں، لیکن اب فرمایا کہ دیکھو میری قدرت آج بھی ویسی ہے۔ فرمایا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، اور آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ایمان تو لاؤ، ابراہیم جیسا جذبہ تو لاؤ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، دین کو چھوڑ کر جانے والے ایمان والو سنو، میری قدرت آج بھی پوری طاقت رکھتی ہے۔ کیا؟ فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، میں ایک نئی قوم لا رہا ہوں، میں ایک نئی قوم لاؤں گا، لا سکتا ہوں، لا رہا ہوں، لاؤں گا، سب ہو سکتا ہے، لائے نہیں، ابھی پوری طرح نہیں آئی۔ فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تم جا رہے ہو، میں دوسروں کو لا رہا ہوں۔ تم پاکستان میں پیدا ہو کے اسلام کو چھوڑ رہے ہو، میں یورپ میں پیدا ہونے والوں سے اسلام کا کام لوں گا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ امریکہ میں پیدا ہونے والوں سے لوں گا۔ فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ 4 چیزیں، بس یہ 4 چیزیں اب دیکھ لیجئے۔ فرمایا کہ یحبہم و یحبونا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت رکھیں گے۔ جائزہ لے لیجئے اپنا کہ ہم کتنی محبت رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یحبہم و یحبونا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اہل ایمان کو تو کمتر سمجھتے ہیں، کافروں کو گلے لگا رہے ہیں، اور جو قوم میں لا رہا ہوں وہ کافروں کو ٹھکرائے گی اور اہل ایمان کو گلے لگائے گی۔ جائزہ ہم لے لیں کہ ہم کتنا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، جو آنے والی قوم ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چھوڑ کے جو جا رہے ہو تم میں جہاد کا جذبہ ہی نہیں ہے، تمہیں جہاد کا پتہ ہی نہیں۔
فرمایا کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، تم بات بات پہ لوگوں سے تم شکایتیں کرتے ہو کہ میری داڑھی کا مذاق اڑا دیا، مجھے یہ کہہ دیا، مجھے ملا کہہ دیا۔ مطلب یہ کہ اب ملا کہہ دیا تو جی میں تو داڑھی کٹوا رہا ہوں، جی مجھے ملا کہہ دیا۔ بھائی ملا ہی تو کہا ہے، ڈاکو تو نہیں کہا۔ لیکن بس جو چھوٹی چھوٹی ملامتوں کے اوپر گھبرائیں اور دین کی باتیں چھوڑنے کو تیار ہوں، جاؤ تم جاؤ، ہم لا رہے ہیں ایسی قوم کہ جو ملامتوں کی پرواہ نہیں کرے گی اور یہ کہے گی کہ ہم نے دامن تھاما ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ جب چار چیزیں جمع ہو جائیں گی، یہ کفار ہند سے جہاد کریں گے، تب جا کے یہ گویا ہوگا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ کشمیر ملے نہ ملے، یہ مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال یہ زبان نبوت سے یہ چیز نکلی ہے، یہ ہو کے رہے گی۔ آپ 9 وار پیکٹ بنا لیں، آپ امریکہ سے مدد لے لیں، آپ کسی سے بھی لے لیں، لیکن اللہ نے اپنے دین کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ کفار ہند سے فیصلہ کن جہاد ہوگا۔ فیصلہ کن کے معنی یہ ہے کہ مسلمان غالب آ جائیں گے اور کافر مغلوب ہو جائیں گے۔ ہم ہجرت تو کریں گے، ہجرت تو کر کے آئے ہیں، لیکن بڑے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہم نے تو اہلیت بھی کھو دی، لیکن کوئی عجب نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دیں کہ جو اصل میں کفار ہند سے جہاد کریں گے، اور پھر معلوم ہوگا انشاءاللہ ہم سب کے سب پاکستان کے بسنے والے ہندوستان کے اوپر جائیں گے، لیکن فاتحانہ اور غالب انداز میں جائیں گے۔ یہ جو ہیں رقاصاؤں کے ذریعے سے ہم نہیں ملیں گے، یہ گانے بجانے والوں کے تبادلے سے ہم نہیں ملیں گے، اور یہ ڈوم میراثیوں کا تعلق نہیں ہوگا۔ یہ تعلق جب ہوگا، یہ سرکار کی زبان ہے، اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے۔ انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے فاتحانہ، ایسے نہیں جائیں گے کہ تم کہہ دو جی ہجرت کر کے آئے تھے تو واپس چلے جاؤ، واپس جائیں گے، لیکن انشاءاللہ پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی محبت عطا فرما، اللہ تعالی جذبہ جہاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ارباب اقتدار کو صحیح سوچ اور فکر عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہم مالی طور پہ پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری عزتوں کو بچا لے، افغانستان کے مسلمانوں کو بچا لے، عراق، شام، فلسطین، الجزائر اور جہاں جہاں بھی مسلمان برما میں ان پر ظلم ہو رہے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان سب کی مدد فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما۔ دعا کریں یہ عاقب جاوید، وسیم صاحب اور شاہد علی کے والدین اور رفیق صاحب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، حارث کی والدہ محمد وجیہ الرحمن اور مریم بی بی کی مغفرت فرما۔ اجتماعی قربانی کا اعلان میں 2 جمعوں سے کر رہا ہوں، اس کی بکنگ جو ہے ہمارے ہاں جامعہ احتشامیہ میں جاری و ساری ہے۔ 8,500 روپے فی حصہ ہے۔ اجتماعی قربانی میں آپ سب لوگ حصہ لیں، جن کو بھی اللہ توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔